علی امین گنڈاپور کے بال کس نے کاٹے تھے؟ آغا سراج درانی کا تہلکہ خیز انکشاف۔ ممبر سندھ اسمبلی اور سابق اسپیکر آغا سراج درانی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد جلسے میں کی گئی تقریر پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے آغا سراج درانی نے کہا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا میں بٹھایا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وزیر اعلیٰ ہو گیا ہے تو کیا بہت بڑی بات ہے؟ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو کیسز میں اٹھایا گیا تھا تو اسے شکارپور لے آئے تھے، وہاں پر بھی اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی تو ایس ایچ او نے اس کے بال کاٹ دیے تھے۔ اس کے بال بہت بڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو چوٹی ڈالیں گے، لیکن ایس ایچ او نے اس کے بال کاٹ دیے تھے۔ آغا سراج درانی نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور وہاں بیٹھ کر بھڑکیاں مارتا ہے۔ اسے میرا پیغام دینا کہ تم آؤ 15 دن کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے واپس جاتے ہو۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، جس زبان میں وہ بات کرتا ہے اس زبان میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ 40 سال سے اس ایوان کا ممبر ہوں، لیکن ہم سیاست میں اس طرح بات نہیں کرتے۔ آغا درانی کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے، بلکہ جو تحریک انصاف کے ممبران اس ایوان میں بیٹھے ہیں ان سب کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے سب کو گالیاں دی ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ ایسے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس لوگ ہیں تو آپ جو مرضی چاہیں کر لیں؟ آغا سراج درانی کا کہنا تھا ملک میں پارلیمانی نظام موجود ہے، اگر آپ کو جلد سے جلوس کرنے ہیں تو ضرور کریں، لیکن یہ گالی گلوچ کی سیاست زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ہمیں مت اکسائیں، اگر ہم بھی اکسائے گئے تو پھر وہی کریں گے جو وہ کرے گا۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بارے میں مزید کہا کہ وہ کوئی اوپر چھت سے اترا ہوا بہت بڑا بنمانس نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر جائیں۔ جو پٹھان کا خون اس کے اندر ہے، میرے اندر بھی سندھی پٹھان کا خون ہے۔ میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ پہلے وہ کیا تھا، اور یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کل وہ کہاں چھپا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنی قوم پر بھی رحم کریں اور اپنی پارٹی پر بھی رحم کریں۔ سیاسی سسٹم پر چلنا سیکھو، ہر بات پر آپ لوگ چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے ہو، اسی لیے میں نے سندھ اسمبلی میں آرام دہ سیٹیں بنوائی تھیں تاکہ آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔